ویلکم بیک آفٹر دی بریک. جی ناظرین, الخدمت فاؤنڈیشن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہر طرح کی ہنگامی حالات میں سب سے آگے ہمیں نظر آتا ہے. آج اسی موضوع پر بات کریں گے. سر, آپ سے جاننا چاہوں گی, الخدمت فاؤنڈیشن کے آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں, آپ سے جاننا چاہوں گی الخدمت فاؤنڈیشن 1990 میں شروع ہوا اور آج تک اتنی جلدی اس نے ایسے کام کر دیے جو ہم ان لوگوں سے امید کرتے ہیں جو اعلیٰ کام ہوتے ہیں, وہ بھی اتنی جلدی اس طرح کے کام نہیں کر پاتے جیسے الخدمت فاؤنڈیشن کرتا ہے. کیا حکومت کی طرف سے کوئی سپورٹ ہے الخدمت فاؤنڈیشن کو؟ بہت شکریہ جی. اصل میں بنیادی طور پر 1990s میں جب الخدمت فاؤنڈیشن شروع ہوئی اور اب ہمیں 31 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے, تو 3 بنیادی اوصاف کہہ لیں یا ڈسٹنکشنز کہہ لیں جو الخدمت نے اپنے سامنے رکھی. ایک تو ہم نے یہ رکھا کہ ہمارا نیٹ ورک بہت وسیع ہوگا, ہم کسی خاص علاقے میں کام نہیں کریں گے بلکہ کسی خاص ملک میں بھی کام نہیں کریں گے. ہم نے ایران میں, جاپان میں, نیپال میں, سری لنکا میں, ان سب ممالک میں ہم نے کام کیا ہے. تو اگر فرض کرے پاکستان میں بھی آپ یہ چاہیں کہ مجھے مکران کے فلاں تحصیل میں کام کرنا ہے, تو الخدمت کا نیٹ ورک یہ موجود ہے, یہ کام کر سکتا ہے. تو ایک نیٹ ورک تھا. دوسرا, ہم نے یہ طے کیا کہ ہم تمام تر ملکی قوانین کی 100% پابندی کریں گے. کسی بھی طرح کی ایسی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں گے جو ملکی قوانین کے خلاف ہوں. وہ ایف بی آر کے لاز ہوں, سی بی آر کے لاز ہوں, وہ ای ڈی ہو, کوئی بھی ہو. تو اس کے میں الحمدللہ ہم سارا آڈٹ کرتے ہیں اور سب چیزیں جب لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو لوگوں کا اس پہ اعتماد بڑھتا ہے. تیسرا, ہم نے کہا کہ ہم کوئی بھی کام جو ہے نا اس کو ہر کام کو پروفیشنل انداز سے اس کو کریں گے. ہسپتال بنائیں گے تو تمام قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے, ایمبولینس چلائیں گے, ڈیزاسٹر کا کام کریں گے. تو یہ 3 بنیادی ڈسٹنکشنز ایسی تھیں جس کی وجہ سے لوگوں کا ہم پہ اعتماد بھی ہوا, ہماری ٹرانزیکشنز بھی بہتر ہوئیں اور پورے پاکستان کے اندر ہم بہت دور تک پھیلے. اور ہماری تمام لیڈرشپ جو ہے وہ کیونکہ والنٹیئرس ہیں, آگے بھی بے شمار والنٹیئرس ہیں, تو ہمیں ہر جگہ کے اوپر یہ کام ملا, جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ 3 بنیادی خصوصیات تھی جس کی وجہ سے الخدمت نے یہ سفر جو 100 سال میں طے ہونا تھا اس کو ہم نے 30 سال میں طے کیا. بالکل, بہت خوب. سر, بات کریں قدرتی آفات کی, تو کبھی پاکستان میں جیسے 2004 میں زلزلہ آیا, تب بھی الخدمت فاؤنڈیشن کو ہم نے سب سے آگے پایا. پھر اس کے علاوہ سیلاب آتے رہتے ہیں. ان سارے معاملات کو آپ لوگ کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ اس میں جی بنیادی طور پر آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہم نے پورے پاکستان میں اپنے رسپانس سینٹر بنائے. آج کل کوئی ڈیزاسٹر نہیں ہے الحمدللہ, پاکستان میں کوئی سیلاب نہیں ہے, لیکن سیلاب کے دنوں میں ہمیں لاشوں کو کیسے نکالنا ہے اس کی پریکٹس جاری ہوتی ہے. آگ کیسے بجھانی ہے اس کے لیے کام جاری ہوتا ہے. کسی کو مطلب نیچے سے نکالنا ہے کیسے کام ہو سکتا. تو اس کے لیے ہم نے رسپانس سینٹر ہیں, ٹریننگ ہے, پورے کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے نا پورا کا پورا پروگرام ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا, اور اس کے والنٹیئرس ہیں. تو ہم ان کی ٹریننگ کرتے ہیں. مطلب اگر آپ خدا نہ خواستہ, ابھی تو اللہ کا شکر حالات بہت اچھے ہیں, آج سے 8-10 سال پہلے تو کوئی دن نہیں جاتا تھا پشاور میں ادھر کے جب بلاسٹ نہیں ہوتا تھا. تو ہمارے بے شمار والنٹیئرس تھے, کوئی رکشہ چلا رہا ہے, کوئی موٹر سائیکل گاڑی چلا رہا ہے, اس کی جیکٹ جیب میں ہوتی تھی تو وہ رسپانس کرتا تھا. تو ہم آپ جو سمجھیں پرو ایکٹیو ہیں, ہم واقعے کے بعد نہیں جاتے, ہم پرو ایکٹیو ہیں اور اس کی ٹریننگ کرتے رہتے ہیں, لوگوں کو ٹریننگ کراتے رہتے ہیں. اور یہ مطلب ایک بڑا چھوٹا تھا کہ اگر ہارٹ فیل ہو جائے تو فوری طور پر اپنے جو سی پی آر کہتے ہیں اس کے وہ اپنے کرنا ہوتا ہے, تو اس کی ٹریننگ ہم دلاتے رہتے ہیں. تو ایک پورا نیٹ ورک ہے جو اس کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. مطلب آج بھی ہمارے دفتر میں بے شمار ٹینٹ پڑے ہیں, آج بھی بے شمار رضائیاں ایسی ایمرجنسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو جیسے ہی خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑتا, ہم فوری کے پاس پہلے چیزیں موجود ہوتی ہیں. میں اصل آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یہ جب افغانستان کا ایشو شروع ہوا ہے کوئی مہینہ پہلے, تو ہم نے مہینہ پہلے میٹنگ کی کہ بھی اگر یہ فال آؤٹ ہوتا ہے اور کوئی چیزیں وہاں سے مہاجرین یہاں پر آتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ چیزیں ان کو دینے کے لیے ہوں. تو الحمدللہ ہم اس کے لیے اپنے ساری جو ٹیمیں ہیں کوئٹہ میں بھی اور پشاور میں بھی ان کو تیار کیے ہوئے, اگر وہ آتے ہیں تو ظاہر امیجیٹلی خوراک اور شیلٹر کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ہمارا کام تو خدمت کرنا ہے. نہیں بالکل. الخدمت فاؤنڈیشن کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر دوسرے ممالک میں بھی جب بھی کسی بھی بس انسان ہونا ضروری ہے. الخدمت فاؤنڈیشن کا موٹیو شاید صرف یہی ہے کہ انسانیت کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے. چائنا ہو چاہے سونامی آیا تب الخدمت فاؤنڈیشن کو ہم نے سب سے آگے پایا, جاپان, ان سب جگہوں پر یہ سب چیزیں آپ لوگ تو یا این جی اوز تو پاکستان کے اندر چیزیں مینج کرنا ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے. آپ لوگ بیرون ملک بھی چلے جاتے ہیں, یہ چیلنج آپ لوگوں کے لیے کیسا ہے؟
اس میں مشکل بھی ہے اور آسانی بھی ہے. کیسے؟ اگر آپ نے کوئی پراپر چینل اختیار نہیں کیا تو آپ مشکل میں ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے سرکاری طور پر مثلا ابھی ہم پیلسٹائن میں کام کر رہے ہیں, پیلسٹائن میں ہم نہیں جا سکتے, روہنگیا میں ہم نہیں جا سکتے, لیکن ہمارا نیٹ ورک دنیا میں کوئی 50 سے زیادہ بڑی آرگنائزیشنز کے ساتھ ہے. ہم یہ پیسے یا رقمیں جو ہیں وہ ٹرکی میں ہیں یا کسی اور ملک میں ہیں یا روہنگیا کے لیے ملیشیا میں, انڈونیشیا میں, ہم ان کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھاتے ہیں اور پھر ہم ان کے ذریعے وہاں کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. تو اگر آپ پراپر چینل سے جائیں, حکومتی ذرائع سے استعمال کرتے ہوئے پیسے اکٹھے کریں جو بھی لوگوں سے, اس کا بھی حساب کتاب رکھیں اور بینکوں سے ہی آپ اس کے ٹرانزیکشن کریں, پوری دنیا کے حساب کتاب رکھیں, تو دنیا جہان کے اندر یہ طے شدہ فیکٹر ہے, وہ امیر ترین ملک ہو یا غریب ہو, کہ لوگوں کے مسائل حل نہیں کیے جا سکتے انٹل انلیس کہ عوام بھی اس کے ساتھ شریک نہ ہوں. آج بھی بہت بڑی بڑی آرگنائزیشن جو NGO جو ہیں وہ امریکہ میں بھی ہیں, یورپ میں بھی ہیں, تو اب وہ ہم سب مل کر کام کرتے ہیں, ہم ایک نیٹ ورک کام کرتے ہیں اور ہم صرف اسی تنظیم سے کام کرتے ہیں جو تمام تر قوانین کی پابندی کرتی ہو, جس کو ریکگنائز کیا جاتا ہو نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. سر ایک کوسچن ہمیشہ میرے ذہن میں بہت تنگ کرتا ہے مجھے, جو میں پوچھنا چاہتی ہوں, اور الحمدللہ آج ہمارے شو میں ایک کنسرننگ پرسن موجود ہے جس سے سوال کیا جا سکتا ہے. الخدمت فاؤنڈیشن جب دوسرے ممالک میں جاتا ہے اور ان لوگوں کی مدد کرتا ہے, پاکستان کے بارے میں ان کا کیا مقصد, کیا میسج لے کر جاتا ہے جو ان لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا ہے؟ آپ کی بات درست ہے جی, کہ ظاہر ہے ایک پازیٹیو میسیج آتا ہے. اور ہم فرض کریں میں سونامی آیا جاپان میں, ہم وہاں پہ گئے اور وہ جتنے بڑے لیول کا کام تھا, ہمارا کام تو اس میں پینٹ بھی نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ بھی ہم نے ان کو آج بھی جب بھی وہ بات آئے گی کہ کن لوگوں نے اس وقت آ کر ہماری خدمت کی, تو اس کے اندر الخدمت کا نام ہوگا, تو الخدمت کا نام مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ پاکستان کا نام نہیں آتا. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت ہی, مجھے خود جانے کا اتفاق ہوا, کوئی 4 سال پہلے سری لنکا میں سیلاب آئے تو ہم اس کے بہت دور دراز علاقوں میں گئے, تو مطلب ان کے لیے ایک نیا نام تھا کچھ لوگوں کے لیے, لیکن ظاہر ہے اب وہ ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے, ہمارے بیگز ہیں اس کے اوپر خدمت پرنٹ ہے. اب آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ جب آپ غزہ کے اندر ایک ایمبولینس چلتے دیکھیں جس کے اوپر الخدمت کا بورڈ لگا ہے, یا آپ ترکی کے اندر ایک آگوش آرفنوس دیکھیں جس میں الخدمت کا بورڈ لگا, اس میں شامی بچے پڑھتے ہیں. تو ظاہر ہے ایک مطلب خوشی تو ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں اپنا ایک سافٹ امیج اور ڈونر کا امیج جو ہے نا ہم دنیا میں دیتے ہیں, کہ صرف مانگتے نہیں ہیں بھائی, ہم دینے والے بھی ہیں. بالکل, بہت ہمارے لیے فخر کی بات ہوتی ہے جب ہم پاکستان کی اس طرح کے NGOز, اس طرح کی کمپنیز کو دوسرے ممالک میں جا کر کام کرتا دیکھتے ہیں. صاف پانی کے پروجیکٹ پر بھی الخدمت نے بہت کام کیا ہے, اسے کیسے آپ بیان کریں گے؟ دیکھیں جی, اس وقت پاکستان ان ممالک میں سے ہے, یہ حکومت کی رپورٹ ہے, جہاں پہ 60% سے زائد لوگوں کو صاف پانی میسر نہیں ہے. صاف پانی کا میسر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 60% لوگ وہ پانی پیتے ہیں جس سے وہ بیمار ہوتے ہیں, مضر صحت ہے. اب بھی مجھے دلبندین اور اس کے سب پہلے DA خان جانے کا اتفاق ہوا, تو بے شمار جگہ ہیں جہاں پہ ایک ہی جوہر سے ایک طرف جانور پانی لے رہے ہیں, دوسری طرف انسان پانی لے رہے ہیں, اور کوانٹٹی بھی تھوڑی ہے. یہ جو پانی کا کانسیپٹ مسلمانوں کے ذہن میں ہے نا, یہ بہت ہی سٹرونگ ہے, یعنی وہ کنویں لگانے کا تصور. اچھا, وہ کنویں کا تصور تو یہ تھا کہ آپ پانی مہیا کرنا ہے, لیکن آج بھی کہتے ہیں کہ نہیں بھی مجھے تو حدیث میں لفظ کنواں آیا تو میں نے تو کنواں ہی لگانا ہے. اچھا, مطلب یہ اتنا اس معاملے میں پاکستانی قوم کے لوگوں نے بہت کام کیا. اچھا, پھر اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ چھوٹا پروجیکٹ ہوتا ہے. مثلا آپ ہینڈ پمپ لگانا چاہیں 50-60 ہزار میں لگ جائے گا. آپ نے کہا جی میں سولر پمپ لگانا ہے 2.5-3 لاکھ میں لگ جائے گا. آپ نے کہا جی میں نے فلٹریشن پلانٹ لگانا ہے 15-20 لاکھ روپے لگ جائے گا. آپ نے کہا میں گریوٹی فلو پہ کام کرنا ہے تو اس میں پیسے لگائے. کنواں بنانا ہے اس پہ پابندی لگ گئی, پہلے ہم تھار میں کنویں بنا دیں. تو یہ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن ہم نے صاف پانی پاکستان میں ہر آدمی کو دے دیا اور اس نے پی لیا, تو شاید ہماری بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. تو یہ ہم الحمدللہ بہت بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں. تھر سے انفیکٹ ہمارے نعمت اللہ خان صاحب نے اسے شروع کیا تھا وہ 90s کے اندر. تو اور تھر میں مطلب میری خوشی کی انتہا اس سب سے زیادہ تھی کہ میں تھر کے سب سے دور دراز جو شہر ہے اس کے ننگر پار کر بالکل بارڈر پر گیا, تو وہاں پر ایک کنواں تھا, اس کے اوپر ایک پلیٹ لگی تھی, نعمت اللہ خان صاحب الخدمت فاؤنڈیشن لکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی سارے شہر کے کنویں خشک ہو جاتے ہیں گرمیوں میں, یہ نہیں ہوتا خشک, تو اس سے ہم پھر پورا شہر جو ہے نا اس سے پانی لیتے. تو بے شمار دور دراز ہے. تو میں
آج کے اس پروگرام کی وساطت سے بھی لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ بھئی یہ بہت بڑا پروجیکٹ نہیں آتا. بالکل. آپ مطلب کوئی یعنی آپ 50,000 کا نلکا لگوا سکتے ہیں, آپ 2.5-3 لاکھ روپے کے سولر پلیٹ سے ایک پمپ لگا سکتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ ہوتے ہیں, اور یہ پھر کیونکہ اس کمیونٹی کی ضرورت پوری کرتے ہیں, وہ کمیونٹی خود اس کو لک آفٹر کرتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے. تو اس میں نا مطلب آئے ہمارے ساتھ ہیں, ہم نے کوئی ہزاروں پروجیکٹ کیے ہیں, لیکن ہزاروں گھر اور ہزاروں گاؤں موجود ہیں جہاں پہ ان چیزوں کی ضرورت ہے, تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. سر صحت کے معاملات پر بات کرتے ہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن صحت کے معاملات کو بھی بہت زیادہ کنٹرول کرتی ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کا پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا نیٹ ورک ہسپتالوں کا ہے. ہمارے 100 سے زیادہ میڈیکل سینٹرز ہیں, 300 کے قریب ہماری ایمبولینسز ہیں, اور BCO ہماری جو ہے وہ ٹیسٹنگ لیبس ہیں. اب ہم نے فارماسیوٹیکل کا کام بھی شروع کر دیا. ہمارا الخدمت کا ہسپتال جو پشاور کے اندر ہے, اس میں 1000 سے زیادہ ڈیلی جو ہیں وہ پیشنٹ آتے ہیں. جو الخدمت ناظم آباد کراچی ہے اس میں بھی 1000 سے زیادہ ہیں. ابھی ہم نے وہاں پہ ابھی آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ کوئٹہ میں بہت اچھا کوئی گائنیکالوجی کا سینٹر نہیں ہے, وہ ہمارا سینٹر بڑا بن رہا ہے, کوئی تقریباً 15 کروڑ میں بھی تیار ہوگا, اور کوئی اگلے 4-5 ماہ میں یہ کام شروع کر دے گا. تو یہ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ سرکار کا کام ہے, سرکار کو ہی کرنے چاہیے, لیکن سرکار کرتی ہے جتنا سرکار کے بس میں ہوتا ہے, اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کہ بھی یہ سرکار نہیں کرتی تو ہم نہیں کریں گے, ایسا تو ہم نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے الحمدللہ ہم ایک بہت بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں. اور سب سے اہم کام جو ہم نے پچھلے 1 سال میں کیا ہے وہ کووڈ کی ٹیسٹنگ کا. جب کووڈ کی ٹیسٹنگ شروع ہوئی تھی کوئی 7,000 8,000 10,000, تو ہم نے اسے 3-4-5,000 میں شروع کیا. ہم نے اس کے لیے بیڈ اور اس کے لیے وینٹیلیٹر سارے کام الحمدللہ ہم نے کیے. ان دنوں کے اندر جب کہیں ماسک نہیں مل رہا تو ہم نے مہنگے ترین ماسک خرید کر ماسک دیے, ان کے لباس دیے, فری دیے, اور ڈاکٹرز کو دیا. ہم نے مطلب بلوچستان میں سب سے پہلے ڈاکٹروں کو جو پرسنل اکوپمنٹ پہنچا تھا پروٹیکٹک کا, وہ الحمدللہ ہم نے انہیں دیا. پھر یہ بھی جان کر خوشی ہوئی کہ ان دونوں میں آکسیجن سلنڈر کی شارٹیج ہوگی. ہم نے ایک بہت بڑی تعداد کے اندر سلنڈر خریدے, اور پھر وہ سلنڈر لوگوں کے گھر میں پہنچاتے تھے. اس کو آج بھی کرتے ہیں, تو آج بھی کووڈ کے لیے کام کرتے ہیں. اور یہی نہیں, پھر ہم اس کی اویئرنیس کے بھی کام کرتے ہیں کہ لوگوں میں یہ اویئر آئے کہ بھی آپ اویئرنیس ہے کہ بھی آپ اپنی صحت کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ابھی کراچی کے اندر ہم پاکستان کا سب سے بڑا تو نہیں میں کہوں گا, ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ہم لیب بنا رہے ہیں جس کا ریسرچ سینٹر بھی ہے. اور اس کا صرف ٹارگٹ یہ ہے کہ دنیا جہان کے اندر جو ٹیسٹ دنیا میں کہیں ہوتا ہوگا وہ پاکستان کے اندر بھی ہونا چاہیے. اور کیونکہ یہ نان پروفٹ ہے تو الحمدللہ آج بھی ہماری لیبس کے اندر 50% سے لیس پرائس کے اندر ہم کام لوگوں کا کرتے ہیں. اور وی آر اوور بزی. اگر کبھی آپ کو ملتان جانے کا موقع ملے تو ہماری ملتان کی لیب دیکھیں, اسٹیٹ آف دا آرٹ ہماری لیب ہے. لاہور کے اندر بھی ہم نے یہاں پہ پورا ایک بلڈ سینٹر بنایا ہے, تھیلیسیمیا کے کام پشاور میں. اللہ کا شکر ہے جو بھی ہم سے ہو پاتا ہے تو ہم اس کے لیے کرتے ہیں. اور کووڈ کے دنوں میں الخدمت فاؤنڈیشن کو شان پاکستان ایوارڈ سے بھی نوازا گیا, کیونکہ ہمیں فرنٹ لائن پر الخدمت فاؤنڈیشن بھی تمام ڈاکٹرز کے ساتھ اور دیگر ایسے اداروں کے ساتھ, NGOs کے ساتھ, ہمیں الخدمت فاؤنڈیشن بھی فرنٹ لائن پر ہمیشہ نظر آیا. سر مواقعات پروگرام کو بھی تھوڑا ڈیٹیل سے بتا دیں ہمارے ویورز کے لیے, عام لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے. مواقعات کا لفظ بنائی طور پر ایک بھائی چارے کا, ٹھیک ہے جی. اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ میرے پاس اگر ہے, میرے بھائی کے پاس نہیں ہے, تو مجھے بھائی چارے کے نقطہ نظر سے شیئر کرنا چاہیے. ہم نے اس کا نام ہو تو یہ بنیادی طور پر انٹرسٹ فری لون ہے, جو ہم پورے پاکستان کے اندر دیتے ہیں, اور اس میں صرف بہت مائنر سی چیز رقم جو ہے وہ ہم اس کی پروسیسنگ فیس کے طور پر لیتے ہیں, اور اس کو 1 سال میں واپس کرنا ہوتا ہے. کوئی لمبی چوڑی ضمانتیں نہیں لیتے, لیکن یہ کہ بھی وہ بندہ ضرورت مند ہو اور ظاہر کوئی اس کو جاننے والا ہو, بینک اکاؤنٹ ہو, لائک جو چھوٹی چھوٹی چیز. اس میں ایک بہت اہم کام ہم نے شروع کیا. وہ یہ کام ہم نے شروع کیا کہ ہمارے پاس 14,000 کے قریب ایسے آرفن بچے ہیں جن کو ہم لک آفٹر کرتے ہیں. 14,000 میں سے ان کی 8-10,000 مائیں ہیں, کسی کی 2 بچے ہوں گے, کسی کی والدہ بھی نہیں ہوگی. ہم نے کہا کہ نہیں, اس خاندان کو اٹھانا چاہیے. تو بچے کو تو ہم پیسے دیتے ہی دیتے ہیں, تو ہم نے یہ پلان کیا کہ بھی اس گھر پہ جو بیتی ہے وہ تو ظاہر ہے بہت مشکل وقت میں ہے, تو جہاں بچے کی کفالت کرتے ہیں, اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتے ہیں, تو وہیں ہمیں اس خاتون کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. تو ہم نے خواتین سے پوچھا تو انہوں نے اوور ویلمنگ میجورٹی نے کہا کہ ہم کام کریں گے. تو اب ہمارے کو 70-80% جو ہے نا وہ لون ہم ان خواتین کو دیتے ہیں. تو انفیکٹ ہم وہ ایک گھر کو کھڑا کر رہے ہیں جو ایک ڈیزاسٹرز کا جس کو سامنا کرنا پڑا.
بالکل ناظرین، چلتے ہیں بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک سے واپس آتے ہیں۔